بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ مسلمان جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مسلمانوں کو مدافعت کی مقابلے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر کریں۔ چنانچہ وہ صحابہ جن کی بہادری بے مثال تھی اور جن کی بہادری کے چرچے پوری دنیا میں تھے کہ وہ کسی کو اپنے اوپر جو ہے بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کی لڑائیاں کئی نسلوں تک چلتی تھی۔ لیکن عجیب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ ان صحابہ نے ایمان لانے کے بعد بے شمار یوں سمجھیے مشقتیں برداشت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے سامنے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے سامنے، پھر مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا، حضور علیہ السلام کا خود مشقتیں برداشت کرنا۔ بہرحال جب مدینہ منورہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آ کر مسلمانوں کو دوسری صدی ہجری میں جہاد کی اجازت ملی، اور اس کی وجہ قرآن کریم اللہ نے ذکر کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ مسلمانوں کو اس کی اجازت دی گئی کہ جہاد کریں اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا۔ چونکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ تقریباً 500 کلومیٹر کا بنتا ہے، لیکن اس 500 کلومیٹر کے فاصلے کے باوجود کفار خاموشی سے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچاتے رہے۔ حضور علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو ملے گی، اور وہ دو چیزیں کیا تھی؟ ایک تو قریش کا قافلہ تھا جو تجارتی قافلہ تھا، جس کا تخمینہ بعض جو ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے 26 لاکھ اس وقت کے بنتے ہیں، تو آج کے کروڑوں 26 کروڑ، یعنی اتنا بڑا سرمایہ تھا جو وہ مدینہ کے قریب سے گزر رہے تھے اور انہوں نے مکہ مکرمہ لے کے جانا تھا، اور اس میں مکہ کے ہر شخص کا حصہ تھا۔ اور معیشت، کسی بھی قوم کی طاقت کا اندازہ لگانا تو اس کی معیشت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج بھی جو قوم جس کی معیشت سب سے طاقتور ہے وہ سب سے طاقتور ملک ہے، اور جس کی معیشت کمزور ہے وہ کمزور ملک ہے۔ اور عام محلوں میں بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی کمزور ہوتا ہے تو اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کی ہڈی پسلی اور اس کا جسمانی صحت کمزور ہوتی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بھی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، اس کی معیشت کمزور ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کی معیشت بہت اچھی ہے، وہ کمزور بھی ہے ظاہری طور پر، لوگ اس کو عزت دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو مشرکین مکہ کی جو معیشت تھی وہ ساری کی ساری اس قافلے میں تھی۔ اب آپ علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ اس قافلے کو لوٹ لیا جائے اور اس قافلے کے مال پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ مشرکین مکہ کی جو طاقت ہے وہ ٹوٹ جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اسی نیت سے چلے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ ابو سفیان کو کسی ذریعے سے پتہ چل گیا اور اس نے راستہ بدل لیا، اور نہ صرف راستہ بدلا بلکہ مکہ میں تیز رفتار سوار کو بھیجا کہ آ جائیں اور اپنے قافلے کو بچا لیں۔ چنانچہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے آیا، تو تجارتی سامان تو بحفاظت مکہ پہنچ گیا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بدر کے مقام پر مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس میں صحابہ کل 313 تھے، اور ادھر سے 1000 کے لشکر تھے اور پورے اسلحے سے لیس تھے۔ اس بدر کے موقع پر اللہ نے اپنی مدد براہ راست فرشتوں کے ذریعے سے اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کی، اور 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ اور مسلمانوں کو اس فتح کی وجہ سے پھر اندازہ لگا کہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور بدری صحابہ کے ایک مقام ہے صحابہ میں۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس غزوے سے فاتح بن کر لوٹے۔ اب اتنے بڑے سردار جو مارے گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے کفار جو ہیں ان کو غیظ و غضب بہت زیادہ تھا، لیکن بہرحال اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کی غزوہ بدر کے موقع پر۔ اور 70 قیدی بھی ہوئے، 70 کفار مارے گئے بڑے بڑے سردار، اور 70 قیدی بھی ہوئے۔ بہرحال تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح عطا کی۔ یہ بدر جو ہے، غزوہ بدر جو ہے، یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ مسلمان قلت کی وجہ سے کبھی نہیں ہارتا، مسلمان قلت کی وجہ سے کبھی جیتتا نہیں، فتح حاصل نہیں کرتا۔ مسلمان اگر فتح حاصل کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو۔ قلت اور کثرت پر کبھی مسلمان ہارا یا جیتا نہیں ہے۔ مسلمان ہارا اور جیتا تب ہے جب مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد رہی تو مسلمان جیتا ہے، فتح حاصل کی، اور اللہ کی مدد نہ رہی تو مسلمان کبھی نہیں غالب آ سکا۔ اس لیے آج اگر ہمیں
جو ہے عزت چاہیے اور کافروں کے خلاف طاقت چاہیے، فتح چاہیے، تو ہمیں اللہ کی مدد کو ساتھ لینا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمان مجاہدین جو اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہیں، اللہ اپنی مدد ان کے ساتھ شامل حال کر دے اور ان کو غلبہ اور فتح مبین عطا کرے، تاکہ دنیا والوں کے سامنے ایک دفعہ پھر نظارہ آ جائے کہ مسلمان، اللہ کی مدد جب مسلمان کے ساتھ ہو تو وہ قلت پر ہونے کے باوجود کثرت پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔